شیخ محترم خواب ہے شامل کرتے چلوں. میں نے خواب میں خود کو بیمار دیکھا ہے شیخ, اس کی تعبیر کیا ہوگی پوچھا ہمارے بھائی. خواب میں خود کو بیمار دیکھنا, پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں اگر انسان کو بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے, جیسے یہ ایک بہن نے ابھی کہا نا, میں نے خواب میں دیکھا تھا پیسے چوری ہو گئے, پھر حقیقت میں بھی چوری ہو گئے. جی بالکل. تو بسا اوقات اس طرح کا اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو بظاہر کچھ نہیں محسوس ہو رہا ہوتا, لیکن خواب کے اندر اس طرح کی چیز نظر آئے تو اس کو اپنے موٹے موٹے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. ٹھیک ہے. آج کل نا ٹیسٹ وغیرہ اس کو ایسے ہی فارمیلٹی یا اس طرح کی اضافی چیز سمجھتے ہیں, تو کروا لینا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ حرج نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی خون کے ٹیسٹ ہیں ایک دو, ان چیزوں میں کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور دوسری بات, اگر انسان اپنے آپ کو بیمار دیکھتا ہے تو بیماری یہاں عقیدے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے اپنے عقائد اور اعمال کے حوالے سے, جو ہے نا آپ یعنی دھیان کریں کہیں اس کے اندر کوئی کمزوری اور کوئی کجی یا کمی اور کوتاہی نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر بعض دفعہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا, یہ بیماری کسی آزمائش اور کسی فتنے سے بچنے کا اشارہ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کسی فتنے اور کسی آزمائش سے بچنے کا اشارہ ہوتا ہے. یعنی انسان زندگی میں جب جوان ہے, صحت مند ہے, پھر بہت سے معاملات ایسے کر لیتا ہے کہ جو بیماری کی حالت میں وہ نہیں کرتا. بیماری کی حالت میں وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے. اور یہ جو میں نے فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کی بات کی ہے نا, جی شیخ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم نے کہا کہ آؤ میلے پہ چلتے ہیں, آؤ ادھر چلتے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نظریے کے مطابق ایسے اوپر دیکھا اور کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. اب وہاں پر یہ جو لفظ تھے عربی زبان میں سقیم, سقم, یہ بیماری کو کہتے ہیں, سقم. اچھا ٹھیک ہے. تو اس نہ جانے نے ان کے لیے کیا رستے ہموار کیے. بعد میں وہ سارے کا سارا جو بت خانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ختم بھی کر دیا, اور پھر اس سے ایسی ایسی راہیں کھلیں کہ وہ جو لوگ تھے جو ان کو اپنے الہ اور معبود مانتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لفظ بیماری والا بول کر ان کے ساتھ نہیں گئے, بلکہ پیچھے ان کا پورا جو عبادت خانہ تھا اس کو ملیا میٹ کر کے ان کے عقیدے کی اصلاح کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی آزمائش سے بچانے والا. اور پھر گناہوں کی معافی تو ہے ہی مومن کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے, تشریف لے جاتے, بیمار پرسی کرتے ہوئے کیا فرماتے, لا بأس طہور انشاءاللہ, کہ کوئی بات نہیں, بیماری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے انشاءاللہ. تو اس لیے اس سے حقیقی بیماری وہ مراد لینے کی بجائے عموماً روحانی طور پر, اپنے اعمال کے طور پر, اور عقائد کے حوالے سے اور گناہوں کی معافی کے حوالے سے اس کو لینا چاہیے. جی شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ.